بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے جی قرآن مجید سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 273 اور 274، دو آیات بینات ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے جو مد ہے اس کا نام ہے مد متصل، للفقراء الذین احصروا۔ ہا کا خیال رکھیے گا، صاد موٹا رکھیے گا۔ صاد کے نیچے جب زیر آتی ہے تو اکثر ہم اسے کیا کر دیتے ہیں، باریک کر دیتے ہیں۔ احصروا یہ غلط ہے، احصروا احصروا۔ فی سبیل اللہ، لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، لفظ اللہ باریک ہوگا۔ لا یستطیعون، اب یہاں پہ تا اور طا دونوں اکٹھے آگے ہیں، تا باریک طا موٹا، فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ یستطیعون پڑھنا غلط ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہاں ضربن میں را موٹا ہے، حرف ضاد اسے بھی موٹا رکھیے گا، اور یہاں ضربن فی الارض، یہاں پہ با کی پر تنوین، تنوین کے بعد فا، یہاں اخفا کیجیے گا، فی الارض۔ یہاں وقف کر سکتے ہیں، رموز اوقاف میں سے زا ہے، یہاں وقف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ملا کے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن وقف کر دیں تو پھر آپ نے آگے سے پڑھنا ہے، پھر اس لفظ کو ساتھ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آگے یحسبهم الجاہل اغنیاء، اغنیاء یہاں پہ بھی جو مد ہے مد متصل ہے۔ من التعفف، لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، پھر سنیے گا، من التعففی لکھا ہوا ہے، من التعففی، تعففی، لیکن وقف کریں گے تو من التعفف، ایسے آخر میں فا ساکن ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے گا، تعریفهم بسیماهم، یہاں میم ساکن ہے، تعریفهم میں را بریک ہے اور آخر میں میم ساکن کے بعد با، تو یہاں پہ ہوگا اخفا، لیکن یہ اخفاء شفوی ہوگا۔ جو میم کی حالتیں ہوتی ہیں، جو حالتوں کے ساتھ جو قانون لگتے ہیں، اسے ساتھ شفوی کہا جاتا ہے۔ تو میم ساکن کا یہاں اخفاء شفوی، تعریفهم بسیماهم۔ آگے لا يسألون الناس، یہاں نون مشدد پہ غنہ ہے، الحافن لکھا ہوا ہے، لیکن وقف کریں گے تو الحافا، ایسے تنوین کو ہم الف سے بدل دیں گے، الف مدہ کی طرح پڑھیں گے، اس کو کھینچ کے آگے، لیکن وقف نہیں کریں گے تو پھر آگے ادغام ہوگا، الحافاؤں، ایسے بہتر ہے یہاں وقف کر دیں، رموز اوقاف میں سے طا ہے۔ آگے وما تنفقوا، یہاں نون ساکن کے بعد فا ہے، اخفا کیجیے گا، من خیرن، نون ساکن کے بعد خا ہے، حروف حلقی میں سے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، خیرن یہاں پہ کیا ہوگا جی، اخفاء شفی ہوگا، اخفا ہوگا، صرف شفی نہیں ہوگا، خیرن فإن اللہ، تو یہاں پہ اخفا ہوگا، نون تنوین کا اخفا ہوگا، خیر فإن، یہاں خیر پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد فا ہے، تو یہاں اخفا کیجیے گا، فإن اللہ، نون مشدد پہ غنہ کیجیے گا اور لفظ اللہ پر پڑیے گا، اس سے پہلے زبر ہے، بھی تھوڑا کھینچ کے کھڑی زیر ہے، علیم کو آئین کا خیال رکھیے گا ورنہ معنی بالکل الٹ پلٹ ہو جائے گا، یعنی معنی بہت تبدیل ہو جائے گا۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور علیم حمزہ کے ساتھ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک، اس لیے آپ نے اس کے آئین کا تلفظ پہ بہت زیادہ زور لگانا ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت 274، الذين ينفقون أموالهم
بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس کی تجوید دیکھیے گا، الذین ينفقون، یہاں بھی اخفا ہے، اموالہم، یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں کیا ہوگا اخفاء شفوی، باللیل کو باللیل نہیں پڑھنا، والنہاری میں نون مشدد ہے تو غنہ ضروری ہے، سرّوں یہاں ادغام غنے کے ساتھ کیونکہ تنوین کے بعد واو یرملون کا، سرّوں وعلانیۃ فلہم، علانیۃ پہ تنوین کے بعد فا ہے، یہاں اخفاء کریں گے، اور فلہم اجرہم، فلہم کے آخر میں میم ہے، میم کے بعد حمزہ ساکن ہے تو یہاں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے آپ نے پڑھنا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، عند نون ساکن کے بعد دال ہے، اخفاء کیجیے گا، ربہم، را منہ بھر کے موٹا کر کے پڑھیے گا، وقف کر سکتے ہیں، یہاں بھی رموز وقاف میں سے جیم ہے، ولا خوف علیہم، خوف پہ تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے یہاں اظہار حلقی ہوگا، ولا هم یحزنون۔ اب ان دو آیات بینات کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجیے گا، للفقراء تنگ دستوں کے لیے، الذین جو احصروا رکے ہوئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستہ میں، لا یستطیعون وہ نہیں طاقت رکھتے، ضربن چلنا پھرنا، فی الارض زمین میں، یحسبہم اور انہیں سمجھے، الجاہل جاہل سے مراد ناواقف بندہ، اغنیاء مالدار، من التعفف سوال سے بچنے سے، تعریفہم تو پہچانتا ہے انہیں، بسیماہم ان کے چہرے سے، لا یسألون وہ سوال نہیں کرتے، الناس لوگ، الحافاً لپٹ کر، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر مال سے، فإن تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھیے گا کہ مالی امداد کے بطور خاص جو مستحق طبقہ ہے وہ لوگ ہیں، وہ فقراء ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں روک رکھا ہے، اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، لیکن ایسے غیرت والے ہیں، ایسے پاک دامن ہیں کہ وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، سفید پوش ہیں، عزت والے ہیں، لیکن وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، تو لوگ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ یار بڑے مالدار لوگ ہیں، ناواقف بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑے مالدار لوگ ہیں، لیکن اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں تھوڑی جو عقل دی ہے، لیکن اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ تم ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، چہرے کی علامتوں سے تم کیا کر سکتے ہو، پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، جیسے آج کل بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بالکل راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں مانگنے والے، اور اس وقت تک آپ کی جان نہیں چھوڑتے جب تک آپ انہیں کچھ نہ کچھ دے نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اب تو باقاعدہ یہ بلیک میلر ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ کھڑے ہوں یا اس طرح کے، تو کیا ہوتا ہے ایسے ہٹے کٹے قسم کے لوگ وہ آ کے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ بندہ جان چھڑانے کے لیے پیسے دے دیتا ہے، تو کوشش کریں یہاں پہ تھوڑا سا پکے ہو جایا کریں، ان کو پیسے نہ دیا کریں، خاص طور پہ اس وقت جب سامنے والا کمانے کے موڈ مطلب ہمت رکھنے والا ہو، اچھا خاصا صحت مند ہو، تو ایسے لوگوں کی امداد کرنا تو ان کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کرنا، ہم تو سمجھتے ہیں 10 روپے دینے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ 10 کرتے بہت سا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اور پھر ان کی ساری نسلیں جو ہیں اسی کام میں لگ جاتی ہیں، تو ایک گداگری جو ہے اسے کوشش کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو مطلب عزت دار لوگ ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ کمائی نہیں کر پا رہے، کوئی ایسا ریزن ہو گیا، کوئی ایسا فار ایگزامپل ان کی کوئی ایسی جاب نہیں لگ رہی، کوئی ایسا ان کی مزدوری یا دہاڑی یا اس طرح کا ان کا کام نہیں ہو رہا، وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کام نہیں مل رہا، تو ایسے لوگوں کو آپ تلاش کر کے ان کی امداد کریں تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا، آپ کو اس کا یقیناً اجر ملے گا۔ باقی یہ جو بھکاریوں کو دیا جاتا ہے یہ اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک یہاں پہ جیسے قرآن پاک میں یہ آیت ہے نا، تعریفہم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہرے سے پہچان سکتے ہو، تو مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے میری حالت جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی، لیکن میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں پر بہت تنگی کے حالات تھے، ہر وقت ایک تو دشمنوں کا خوف بھی تھا، اور خاص طور پہ جو اس وقت غزوہ خندق ہوئی اس سے پہلے کے جو حالات ہیں، اس وقت مسلمانوں پہ حالات بہت زیادہ سخت تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی زیادہ بھوک لگی کہ میں بھوک کی شدت سے میں گر گیا اور مجھ سے چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اب میں ان سے مانگ نہیں سکتا، میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے کھانا کھلائیے، مطلب ایک اندر کی جو میری غیرت ہے اس نے گوارا نہیں کیا کہ میں ان کے سامنے کھانے کے لیے میں نے کہوں کہ میں بھوکا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ ایک آیت، میں نے کہا حضرت ایک آیت کی مجھے تفسیر بتا دیجیے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو اللہ کی محبت میں، یتیموں کو، اسی طرح یہ جو آیت مبارکہ ہے اسیرن اور قیدیوں کو۔ تو میں نے یہ اس آیت کی تفسیر ان سے پوچھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھے پوری آیت کی تفسیر سمجھائی کہ بھائی اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر مجھے وہاں سے میں واپس آ کے، انہوں نے کھانا شانا کوئی نہیں، انہیں میری بات کی تہ تک نہیں پہنچے۔ کہتے ہیں میری بھوک کی وجہ سے حالت بہت خراب، میں حتیٰ کہ راستے میں گر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا اور نبی پاک نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میرا جانثار صحابی جو ہے اس وقت بھوک کی کیفیت میں ہے بہت۔ تو نبی پاک مجھے گھر لے گئے اور اللہ کے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دودھ جو ہے وہ پلایا، ایک دفعہ پلایا، کہا ابو ہریرہ اور پی لیجئے۔ پھر میں دوسری دفعہ پیا، تیسری دفعہ، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ تو بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے عمر، میں نے جو آیت کی تفسیر تم سے پوچھی تھی، آیت کے بارے میں پوچھا تھا، مجھے اللہ کی قسم ہے اس آیت کے بارے میں جتنا مجھے علم ہے، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، شاید آپ کو بھی علم نہ ہو۔ تو لیکن صرف کیا تھا کہ بھوک کی کیفیت ایسی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب ساری بات کی سمجھ آئی تو وہ کہتے کاش میں اس وقت تمہیں کھانا کھلا دیتا تو مجھے سرخ اونٹ کے ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی اگر میں اس وقت بات کی تہ تک پہنچ جاتا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ سوال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمیں ان تک پہنچنا چاہیے، تھوڑا تلاش کر کے ان تک پہنچنا چاہیے اور ان کی کیا کرنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ جو لوگ فرمایا کہ الذین، جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، باللیل رات میں، والنہاری اور دن میں، سرًا پوشیدہ، وعلانیۃً اور ظاہر، فلہم پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی رات کے وقت جو خرچ کریں خفیہ اعلانیہ، لیکن اگر نیت ٹھیک ہے تو یقیناً اس کا اجر ان کو ضرور ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعا میں یاد رکھیے، خوش رہا کریں، دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کے اور میرے وقت میں برکتیں عطا فرمائے۔ وقت کی برکت بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض دفعہ آپ کی کلاسز جو ہے مس ہو جاتی ہیں، پراپر ریگولر کلاس سبق اپلوڈ نہیں کر پاتا، تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارے وقت میں بھی برکت عطا فرمائے۔ خوش رہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔